ہمارے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت میں صنعا میں ایک بہت ہی عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوششیں کرنے لگا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر گرجا کی پوجا کریں اور یہاں آ کر حج ادا کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہیں شدید غصہ آیا اور غیظ و غضب میں آ کر گرجا گھر کی بے حرمتی کی۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو طیش میں آ گیا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ آور ہوا۔ اس کے پہلے بھیجے گئے دستے نے مکہ والوں سے سارے اونٹ اور مال مویشی چھین لیا اور زبردست حملہ کیا۔ اس میں سے 300 سے 400 تک اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس واقعے کا بڑا رنج پہنچا اور وہ ابرہہ کے حملہ آور ہونے سے پہلے ابرہہ سے گفتگو کرنے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور اپنے برابر بٹھایا اور دریافت کیا کہ اے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ کے سپاہ ہمارے جو مال مویشی لے کر آئے ہیں آپ وہ سب ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر ابرہہ ہنسا اور بولا کہ میں تو آپ کو بہت ہی عقل مند اور سمجھدار سمجھتا تھا، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کو کہہ کر اپنا وقار میری نظر میں بہت ہی کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی اوقات ہی کیا ہے، میں تو خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور آپ نے مجھ سے اس بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ میں تو اپنے اونٹوں کو لینے آیا ہوں جو میرے ہیں، اور خانہ کعبہ میرا گھر نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہ خود بچا لے گا اپنے گھر کو۔ مجھے خانہ کعبہ کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ یہ بات سن کر ابرہہ فرعونیت والے انداز میں بولا، اے سردار قریش، سن لے، میں خانہ کعبہ کو گرا کر بدلہ لوں گا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ جیسے تم لوگوں نے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے، ایسے ہی میں خانہ کعبہ کو گراؤں گا، اور اب میں خانہ کعبہ کو برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ جانیں اور اللہ جانے، جو بہتر جاننے اور سننے والا ہے۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے سارے مال مویشی حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیے اور آپ مال مویشی لے کر واپس اپنے علاقے آ گئے اور فرمایا، اے مکہ والو، مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے پیچھے پناہ لو اور غاروں میں چھپ کر پناہ لو۔ پھر حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر گئے اور دروازہ پکڑ کر گرہ زاری کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا مانگ کر حضرت عبد المطلب اپنے خاندان کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے کا انتظار کرنے لگے۔ ابرہہ جب صبح صادق کو لشکر جرار اور ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مگامہ پر پہنچا تو اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ادھر ہی بیٹھ گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور بے تحاشا مار کھانے کے باوجود بھی ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ اس حالت میں اچانک قہر الہی ابابیلوں کی صورت میں حملہ آور ہوا۔ ننھے پرندوں کے جھنڈ اور ان کی چونچ میں ایک ایک کنکر اور دو دو پنجوں میں سمندر کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابابیلوں کی اس لشکر نے ابرہہ کے لشکر پر سنگ باری شروع کر دی اور سنگ باری اس زور سے شروع کی کہ ابرہہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ ابابیلوں کی سنگ باری اتنی شدید تھی کہ جب کوئی کنکر گرتا تو وہ ہاتھی پر سوار فوجی کے سر کو چیر کر ہاتھی کے جسم سے پار ہو جاتا۔ اللہ اکبر! ابرہہ اور اس کا لشکر اس طرح ہلاک ہوا
کہ ابرا اور اس کے ساتھیوں کی جسم کی بوٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور پورے مکہ میں بکھر گئے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے اس ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا اور پرندوں کا لشکر بھیجا تاکہ انہیں کنکر کے پتھر مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوسے جیسا بنا دیا گیا۔ اللہ رب العزت چاہتا تو فرشتوں سے اپنے گھر کی حفاظت فرما سکتا تھا یا انہی ہاتھیوں سے اپنے گھر کو محفوظ رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چڑیوں جیسے حقیر پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی جس سے ڈرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کو خطرہ ہے یا اسلام کسی خطرے میں ہے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ اسلام کو کبھی کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ خطرے میں تو وہ مسلمان ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر اپنے نفس کی تابعداری کر رہے ہیں، جبکہ اس دین کی فطرت ہے، یہ ہر حال میں انسانیت تک پہنچ کر رہے گا، اور فرمان رسول بھی ہے کہ یہ ہر حال میں ہر گھر میں پہنچ کر رہے گا، چاہے مکان کچا ہو یا پکا، یا بند قلعہ ہو یا کھلی وادیاں ہوں، دین اسلام سارے انسانوں تک پہنچ کر رہے گا بے شک۔